من غدا إلى المسجد أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة يوم القيامة. ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا، کیا کسی نے مہمان نوازی کی ہے؟ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے. کوئی شخص دسترخوان لگا دیتا ہے کہ اس پر برتن ہی برتن نظر آ رہے ہیں، کھانے ہی کھانے نظر آ رہے ہیں، اور کسی شخص کا ذہن ہوتا ہے کہ کھانا ہی تو کھانا ہے، اتنے برتنوں اور کھانوں کی کیا ضرورت؟ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا دسترخوان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. حاتم تائی سے کسی نے کھانا مانگا تھا نا، تو انہوں نے 10 بوریاں کھانے کی اٹھوا دی. اس نے کہا مجھے تو صرف ایک وقت کے کھانے کی ضرورت تھی. حاتم تائی نے کہا آپ نے اپنی خواہش و استطاعت کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. بتائیے جب اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کریں گے تو کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے لیے اور رات کے وقت یعنی عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے صبح و شام کی مہمان نوازی کا اس کے لیے جنت میں انتظام کر رکھا ہے. آج ہماری عقل ہے نا، دانش ہے نا کہ مسجد کو ہم وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے. اس مسجد کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. پہلا شخص جو رات کے وقت صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے، صبح کی نماز کے لیے بھی اور رات یعنی عشاء کی نماز کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. جنت تو ملے گی ہی ملے گی، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام کی مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر دی. دوسرا وہ شخص، آخر کسی شخص نے مسجد بنائی بھی تو ہوگی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جو شخص جس شخص نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. اب بہت سے لوگ خوش ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کا گھر بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا ہے، لیکن ہر شخص تو مسجد نہیں بنا سکتا ہے نا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے ایک بات اور کہلوا دی، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا. جو پوری مسجد نہیں بنا سکتا وہ چھوٹی مسجد بنا دے. کوئی جامع مسجد نہیں بنا سکتا تو چھوٹی مسجد بنا دے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے. اب بہت سے لوگوں کا ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ جو چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتا وہ کیا کرے. فاختہ تو آپ نے دیکھی ہوگی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو قدر مصحف قدرا. فاختہ آپ نے دیکھی ہو، اگر ہم فاختہ کو لا کے یہاں بٹھائیں تو کتنی جگہ لے گی؟ ایک اینٹ نا، ایک اینٹ کتنے کی ہوتی ہے بتائیے؟ 7 روپے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے لیے ایک اینٹ کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا پورا ہی گھر بنا دیں گے. جو شخص ایک اینٹ کا بندوبست مسجد کے لیے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پورا ہی گھر بنا دیں گے. اور آؤ لوگوں، جنت کتنی سستی بک
اور آج تم اپنے مکان کو خوبصورت بنانے میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہو اور مر جاتے ہو۔ لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کتنا سستا بنایا ہے، جنت کتنی آسان ہے۔ صرف مسجد میں اللہ کے لیے آپ خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کا گھر بنا دے، اور اس سے بڑا گھر کوئی ہو سکتا ہے؟ تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخر مسجد میں کوئی مؤذن بھی تو ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی ہے۔ بلال چل زمین پر آئے ہیں اور آہٹ قدموں کی جنت میں قدموں کی آواز سن رہا ہوں۔ واپس آئے، پوچھا بلال یہ کالے کلوٹے یہ غلام ہیں، کوئی ویلیو کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے، کیا شان ہے کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ چل رہے تھے؟ بلال نے فرمایا کہ میں دن میں یا رات میں جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے تو میں وضو فوراً کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت میں باوضو رہتا ہوں، اور جب میں اذان دیتا ہوں، جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے بس میرا یہی عمل ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ بلال اگر اپنے آپ کو اللہ آپ کو اتنا پسند کرتا ہے تو اتنی مارے کیوں کھائی؟ فرمایا کہ جب کوئی گھڑا خریدتا ہے نا، مٹکا خریدتا ہے نا، تو اس میں چترول لگاتا ہے، چیک کرتا ہے کہ مٹی کچی ہے یا پکی ہے۔ بس اللہ نے مجھے چیک کیا تھا، مٹی جو ہے وہ پکی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تحیت الوضو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ آج ہم لوگ ہیں کہ نماز سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، صرف ہفتے میں 1 مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور جو نمازی ہے بھی وہ بھی کسی کام میں اگر مشغول ہو جائیں تو 3 دن یہاں تک کہ پورا ہفتہ ہی گول کر دیتے ہیں کہ کام پہلے ہیں، نماز تو فری اوقات میں پڑھ لیں گے۔ نماز کو کوئی فرض یا کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں وہ اپنے لیے۔ ان کو اپنے گروبانوں میں جھانکنا چاہیے اور ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس نماز کوئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے جو فرض لگایا ہے یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو نہ پڑھی، ہم نے اس کو نہ پڑھا تو ہمیں آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سکون پہنچائیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے؟ وہ نبی جو راتوں کو ہمارے لیے تہجد کی نماز میں رویا ہو، وہ نبی جس نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہوں، آج ہم نمازوں کا جنازہ نکال کر، نماز کو نہ پڑھ کر اور اس کی سنتوں کا جنازہ نکال کر اس کو ہم نے تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں یا راحت پہنچا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ